إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہم سبوں کا تن تنہا اکیلا پالنہار اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حسب وعدہ سود کے اقسام پر خطبہ ہونا تھا، وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن کچھ ایسی باتیں دیکھی گئی کہ ضرورت محسوس کیا گیا کہ نوجوانوں سے ایک خصوصی خطاب کیا جائے، کیونکہ جمعہ کے علاوہ کوئی اور ایسا دن نہیں ہوتا ہے جب سارے نوجوانوں سے ایک خطیب مخاطب ہو سکتا ہو۔ نوجوان قوتوں، صلاحیتوں، امنگوں، جفاکشی، بلندی پروازی، پختہ عزم و ارادے کا دوسرا نام ہے۔ کسی بھی قوم و ملک کی ترقی، کسی بھی قوم کی تنزلی عروج و زوال نوجوانوں کے کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر انقلاب، چاہے وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی ہوں، معاشرتی ہوں یا سائنسی میدان کا ہو، کھیل کود کا ہو، غرض کی ہر میدان کو کامیاب کرنے کے لیے کلیدی کردار نبھانے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ نوجوان آج کے ہمارے باغ و بہار ہیں اور مستقبل کے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوان کا ذہن اگر گمراہ ہو جائے
تو معاشرہ گمراہی سے بچنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر نوجوان کامیاب ہو جائے تو معاشرے کو کامیابی سے روکنے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ نوجوانی یا اس عمر کی ایسا پڑاؤ ہے کہ جس کے اندر جوش، جذبہ، ولولہ، کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی قوت پائی جاتی ہے۔ نوجوان کسی بھی حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ علم النفس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر نوجوان کو صحیح راہ نہ دکھائی جائے تو جو راہ وہ سامنے پاتا ہے اسی کو اپنا لیتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی کا نفس کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان جس کی ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ نوجوان کامیاب ہوتے ہیں جو بزرگوں کے سائے تلے رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اس بزرگوں کے خلاف جا کر کچھ کام کرنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت، لمبی سورت ہے جسے ہم سورہ یوسف کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ایک کامیاب نوجوان کی مثال اور جرأت مند نوجوان کی مثال قائم کر دی۔ فرمایا کہ نوجوان اگر چاہیں کہ اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کریں، پاک دامنی اور پاک بازی کے ساتھ زندگی گزاریں تو نوجوان کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، عزیز مصر کی بیوی جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتی ہے، فریفتہ ہو کر دعوت شہوت دیتے ہوئے کہتی ہے، ہائی تلک آئیے اور اپنی خواہش پوری کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بزرگ کے سائے تلے بڑھے اور تربیت پائے ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کی زیر نگرانی میں ایک عمر کو انہوں نے گزارا تھا، فوراً کہتے معاذ اللہ یہ برائی والی چیز ہے، میں اسے کیوں کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جو نوجوان ہی تھے، انہوں نے بھی ایک ایسی زندگی گزاری تھی جو اللہ رب العالمین کے رضا والی زندگی تھی۔ آپ ان کے تذکرے کو پائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے برائی کے خاتمہ کے لیے کوشش کیا۔ بلکہ اصحاب کہف کو دیکھیں۔ المہم کہنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بکثرت نوجوانوں کا تذکرہ ملتا ہے اور کامیاب نوجوانوں کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف والے جو نوجوان تھے، انہوں نے جب ایمان کی دولت پائی، اس سے پہلے وہ ناز و نعم میں پلنے والے تھے، انہوں نے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پہاڑیوں کی طرف اور صحرا و بیابان کی زندگی کو قبول کر لیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کی۔ تو نوجوان جب اگر ٹھان لیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے چند ایسے نوجوانوں کی روداد بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے جب ایمان پایا تو ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اس طریقے سے کمر بستہ ہوئے، اس طریقے سے تیار ہوئے کہ ہم نے ان کی ایمان کے اندر مزید بڑھوتری عطا کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بڑی تعریف آئی ہوئی ہے اس نوجوان کی جو نوجوان اپنی نوجوانی کو جوانی والی زندگی بناتا ہے، مستانی سے بچاتے ہوئے۔ ابتدائے نبوت کے نبوی دور کو دیکھیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کی اس مشن کو آگے بڑھایا تو آپ کے ارد گرد سینکڑوں نہیں ہزاروں داعیوں کا ایک فوج ملتا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر نوجوان تھے۔ ان سارے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنا مشن سمجھا اور دعوت و تبلیغ کے علم کو بلند کیا، جہاد جیسے مقدس علم کو بلند کیا، اور اس طریقے سے وہ کمر بستہ ہوئے، اس طریقے سے تیار ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو دے دیا۔ بنو امیہ کے
दौर को जब देखेंगे, बनु उमैया का दौर इस्लामी तारीख का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, और इस तरीके से सुनहरा दौर माना जाता है कि इस दौर के अंदर फुतूहात की जिस तरीके से कसरत हुई किसी और दौर के अंदर नहीं मिलता है। बनु उमैया के दौर में लोग जो नौजवान थे उन्होंने किस तरीके से दावत का काम अपने आप के अंदर रखा और दिगर तमाम कामों की इस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि बनु उमैया के दौर में हमारा मुल्क हिंदुस्तान सिंध तक इस्लाम पहुंचता है। बनु उमैया के दौर में मुसलमानों ने बिलादे उंदुलुस को फतह किया, बल्कि हारून रशीद ने दुनिया वालों को इस्लामी ममलकत से आगाह करते हुए, इस्लामी ममलकत की वुसअत से आगाह करते हुए एक दफा कहा, ऐ बादलों, बादलों से मुखातब होकर कहा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में बरसो, तुम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बरसोगे, तुम्हारा वो खिराज, तुम्हारे वो पानी के जरिए से उगाए हुए मालों का टैक्स हम तक पहुंचने वाला है। हम दुनिया के उस खित्ते तक पहुंच चुके हैं। अल मुहिम उकबा बिन नाफे एक नौजवान थे। उकबा बिन नाफे ने जब मुहीतुल अतलस में अपने घोड़े को डाला और समंदर से मुखातब होकर कहा, ऐ समंदर, अगर तुम्हारे से आगे भी हमारे लिए गुजरने का कोई राह होता तो हम वहां भी पहुंचकर इस्लाम के अलम को बुलंद करते। और फिर कहते हैं, लफतहतु दुनिया फी कुल्ली आलाइ कलिमतिक, कि हम इस कलमे के लिए हर जगह को फतह करते। अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रह, यहां से आगे बढ़ने का कोई सबील नहीं, तो वहां भी घोड़े डाल देते और वहां भी पहुंच जाता। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने महज 17 साल की उम्र के अंदर हिंदुस्तान के सिंध के इलाके में इस्लाम को मुतारफ कराया। तारिक बिन ज़ियाद, जो दुनिया में अलग अलग नजरियों से देखे जाते हैं, उन्होंने जब बहरी बेड़े को उंदुलुस के अंदर डाला तो उन सारे बेड़ियों, उनके सवारों को जला दिया और लोगों से कहा, ऐ लोगों, नौजवान और मुसलमान नौजवान वो होते हैं जिनके यहाँ हार का तसव्वुर नहीं होता है, हमने इसलिए इन सवारियों को जला दिया है ताकि तुम इस जिगरी के साथ बेजिगरी के साथ लड़ो कि हमें पलट कर अब जाना नहीं है। तो नौजवानों ने इस तरीके से तारीख रकम किया है। अच्छा, कहने वाली बात यह है कि ये तारीख मैं क्यों सुना रहा हूं, क्या जरूरत पेश आ गई कि इन चीजों को मैं सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। क्या लोगों, तुमने कभी अपने माजी पर गौर किया, आज किस तरीके से बिखर गए हो? तुम तो वो थे कि तुम्हारे सामने दुनिया सिरनगू हो जाया करती थी, आज तुम्हारी ये हालत है, तुम ऐसे कैसे हो गए हो? तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताज सरदारा। तुम तो ऐसी कौम थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये रवैया कैसे हो रहा है? नौजवानों, आज आपसे और जैदगढ़ के नौजवानों से मौजूद है खुसूसी खिताब। अच्छा, ये नौजवानी की उम्र 50 साल तक मुहित होता है, कहीं 50 साल वाले ये ना समझ ले कि 20 और 30 वालों से मुखातब हैं, हर एक से हम मुखातब हैं। एक बार जवानी मिलती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवानी का हिसाब लेने वाला है। असलाफ़े किराम के किरदार को पढ़ें, असलाफ़े किराम रहमहुमुल्लाह के किरदार को जानने और जानने की जरूरत है। माजी में किस तरीके से हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की हैं, किस तरीके से इस्लाम को आगे बढ़ाया है और किस तरीके से जिहाद और दिगर तमाम शोबों में किरदार निभाया है। जरूरत इस बात की है, आज भी मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समाज को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जिनके दिलों के अंदर इस्लाम की चिंगारी हमेशा पनपती हो। आज इस बस्ती के अंदर कहीं ज्यादा और इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कहीं ज्यादा जरूरत इस बात की पेश आ गई है कि ऐसे नौजवान रहें जिनके दिल ईमान से मामूर होते हों। मेरे भाइयों, मैं ये आपसे नहीं कहने वाला हूं कि आप जिहाद का अलम लेकर दुनिया के किसी गोशे का रुख इख्तियार कर लें। मैं ये भी आपसे नहीं कहने वाला हूं कि आप दावत व तबलीग के लिए कमर बस्ता हो जाएं और किसी एक मुल्क का रुख इख्तियार कर लें, बल्कि सिर्फ इतना कहना है मेरे भाइयों कि ईमानी जिंदगी जीने की कोशिश करें। आज आपसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि ईमान आप तक जो पहुंचा है, इस्लाम जो पहुंचा है, इसकी सही तर्जुमानी अपने आस पास के लोगों के सामने अपने किरदार के तौर से करें। इस बात की जरूरत पेश आ गई
گئی ہے. ہمارے اسلاف نے ملکوں کو فتح کیا, ہمارے اسلاف نے قلعوں کو قائم کیا ہے. آج ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم تعلیمی سینٹر کو قائم کریں. آج ہمارے لیے ضرورت یہ پیش آئی ہے کہ ہم اپنے مدرسے, اپنے اسکول قائم کریں, ہمارا اپنا ایک وجود ہو. اس چیز کی ضرورت پیش آئی ہے, اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے ماتھوں کو, اپنے سروں کو سجدوں میں لا کر رکھ دیں. اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, ہم نے اپنے سروں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. ہمارے سر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. یہ عمر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ اس عمر کے بارے میں سوال کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, اے لوگو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. آپ اس میں کئی باتیں کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں پوری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو, جتنا ثواب کمانا ہے کما لو, اللہ کو راضی کرنے کے جو مواقع ملتے ہیں ان کو حاصل کر لو. اے لوگو جتنا ہو سکے عبادت کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد اسی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پچھتاؤ گے. پھر اسی حدیث کے اندر آتا ہے اے لوگو اپنے فرصت کے اوقات کو اللہ کی رضا جوئی میں لگاؤ. اپنے مشغولیت کے دنوں میں آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو, تاکہ مشغولیت والے دنوں میں چھوٹے موٹے اعمال بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کافی ہو جائیں. اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ, اے لوگو بوڑھا ہو جانے سے پہلے اللہ کو اتنا راضی کرو, اس وقت کو اتنا غنیمت جانو کہ بڑھاپے میں پتہ نہیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. سجدہ کرنا چاہو گے صحیح سے سجدہ نہیں کر پاؤ گے, رکوع کرنا چاہو گے رکوع نہیں کر پاؤ گے, کچھ کرنے کا عزم دل کے اندر پنپے گا لیکن پائے تکمیل تک اس کو نہیں پہنچا پاؤ گے. لہذا جوان ہو, جوانی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نمازوں میں اپنے آپ کو لگاؤ, مسجدوں میں لا کر اپنے آپ کو رکھو, اور قوم کے لیے جہاں ضرورت ہے دین کی ترویج و اشاعت میں جہاں آپ کی جوانی کا طلب ہوتا ہے وہاں پر لگانے کی کوشش کریں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, اور یہ حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں سنایا تھا, اے لوگوں سنو قیامت والے دن اپنے کسی انسان کا قدم اللہ رب العالمین کے در سے ہٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اس میں سے ایک پوری عمر کے بارے میں اجمالاً سوال ہوگا, اور پھر تفصیلاً ایک چیز کا سوال ہوگا, اور تفصیلاً میں ایک سوال ہوگا اے لوگوں اپنی جوانی کو کہاں پر کھپایا تھا؟ آیا جوانی کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا تھا, نکٹوں چوراہوں یا ملکوں کے سیر و سیاحت میں گزارا تھا, یا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگایا تھا؟ اپنی جوانی کو کن چیزوں میں گزارا تھا؟ میرے بھائیوں, ہمارے نوجوان آج کے دور میں, اور اس بستی کو لے کر یہ میں موضوع چنا ہوں, وہ ایک دن 2-4 دن پہلے میں نے عشاء میں کہا تھا, اسی دن یہ درد دل کے اندر پیدا ہوئی تھی. یہ بستی جیت گڑھ ایک تاریخی بستی ہے. اس بستی کا تاریخ بہت پرانا ملتا ہے. علماء اہل حدیث نے اس چھوٹی سی بستی کو آج سے 25 سال 30 سال 50 سال بلکہ 75 سال پہلے اپنے کتابوں میں اس بستی کا ذکر کرتے ہوئے کلمات احسن کا ذکر کیا ہے, اور بڑے خیر والے کلمات کا ذکر کیا ہے. کہا یہ بستی دین دارانہ بستی ہے. جیت گڑھ کی بستی, وہاں کی پہچان اسلامی پہچان ہے. تھوڑے موڑے لوگ ہیں لیکن سیدھے راہ اور ڈگر پر چلنے والے ہیں. نماز اس بستی کی پہچان ہے. ہم نے بھی اپنے تجربات کی بات بنیاد پر کہہ رہا ہوں, 5 سالہ مدت گزار چکا ہوں. ٹاٹا سے لے کر کیونجھر تک مجھے اس بستی پر فخر تھا. میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں, خطبہ دیتے ہوئے جیت گڑھ کا ضرور تذکرہ کرتا ہوں کہ میں جس بستی میں رہتا ہوں وہاں الحمدللہ نمازیوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ میں اتنے لوگ نہیں پہنچتے ہیں. لیکن یہ تعریف کس کو پتا تھا کہ کسی کو نظر لگ جائے گی؟ یہ تعریف کس کو معلوم تھا کہ کسی کی نظر لگ جائے گی؟ آج یہی جیت گڑھ کی مسجد اب اپنے ویرانی کا رونا رو رہی ہے. آج اسی مسجد کی صفیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں. آیا یہاں لوگوں کی موتیں زیادہ ہو گئی ہیں, کسی وبائی امراض کے شکار ہو گئے ہیں, پیدائش میں کمی آ گئی ہے, یا لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں؟ جب نچوڑ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بستی کے اکثر و بیشتر نوجوان دینی ڈگر سے دور ہوتے جا رہے ہیں, دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز کو نوجوانوں نے معمولی عبادت سمجھا ہوا ہے. میرے بھائیوں, نماز یہ ایسی عبادت ہے, اللہ
اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں قرآن کے اندر 100 سے زائد مقامات پر ابھارا ہوا ہے اور سارے کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں نماز پڑھنا نہیں تو تمہارا شمار مسلمانوں میں کہنے کو رہ جائے گا، حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں تم مسلمان نہیں رہو گے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک بندہ مسلمان کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھیں وہ دین کے دائرے میں، دین کے سانچے میں رہنے والا ہے، اور اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم و ملت کے لیے اچھا بن کر ابھرے گا اور اس سے اچھے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے قوم کے لیے کسی طریقے کی سوچ رکھنا یہ دھوکہ ہے قوم کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ لوگوں اپنے بچوں کو 7 سال سے نماز کی تعلیم دو، کہا جب 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں تو تعذیبی مار کر نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جتنے عبادات ہیں، جتنے ارکان ہیں، سب میں سب سے زیادہ اگر کسی میں سختی برتا اللہ نے برتا ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جیسے ہی آپ بالغ ہو جائیں گے اسی دن فرض ہو جاتا ہے، اور ایک وقت کا نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، حج ہو کہ زکوٰۃ ہو، صرف بلوغیت پر فرض نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بالغ ہو گیا تو فرض ہو گیا، نہیں، اس کے بعد مستطیع ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے بالغ ہو گیا ہے، مستطیع ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، تب اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے مالدار ہو رہا ہے زکوٰۃ دینے کی، تب اس کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے جب بالغ ہو چکا ہے، صحت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، تب جا کر رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ لیکن ایک واحد عبادت ہے نماز، جس نے امیر غریب بچہ بوڑھا کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، کہا بس بالغ ہو جائے تو پڑھنا ہے، چاہے مریض ہو چاہے صحت مند انسان ہو، نماز ایک وقت چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، بلکہ حالت جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے کچھ نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنا شروع کیا، سب سے پہلے شرک سے تنبیہ کی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا اے بیٹے یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھنا، کیونکہ اسی کی بدولت تم شرک سے بھی بچ سکتے ہو اور اللہ رب العالمین تمہارے دل کے اندر سکون عطا فرمائے گا۔ یہ نماز ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی، نماز ایسی عبادت ہے۔ آج ہمارے نوجوان ڈپریشن کے شکار ہیں، تناؤ کے شکار ہیں، ہمارے نوجوانوں کو چین و سکون کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے جو سکون کا باعث ہے، دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ لہذا نماز کو پڑھیں، نماز کو اپنی پہچان بنائیں۔ نماز کے تعلق سے سرپرستان حضرات سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے، آپ اسلاف کرام رحمہ اللہ کے واقعات کو پڑھیں۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کے لیے نماز کے تعلق سے کیا رویہ اپنایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے سنایا تھا، اس واقعے کو دوبارہ سنا رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا ایک دن نماز میں، ایک دن، اور نماز انہوں نے پڑھی تھی وقت سے تھوڑا تاخیر کر کے نماز پڑھی تھی، اور وہ کھیلنے میں مگن نہیں تھے، نکٹ اور چوراہے پر کہیں بیٹھ کر انہوں نے وقت نہیں گزارا تھا، وہ حجامت کے بنوانے گئے تھے، نائی کے پاس گئے تھے، اور جب نائی کے پاس سے آئے تو وقت تھوڑا زیادہ گزر چکا تھا۔ اساتذہ نے جب نگاہ ڈالی اور والدین کے وصیت کے مطابق خط لکھا کہ آج آپ کے بیٹے کی نماز وقت پر نہیں ہوئی ہے، نماز ہوئی ہے لیکن وقت پر نماز نہیں پڑھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور کہا ساتھ میں ایک درہ بھیج رہا ہوں، اس درے سے میرے بیٹے کو تب تک مارنا ہے جب تک کہ یہ درہ نہ ٹوٹ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بعض علماء سلف نے خلفائے راشدین میں شمار کرنے کی کوشش بھی کیا ہے اور بہترین خلیفہ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلاف میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
वअहलीकुम नारा के तहत खुद भी नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, अपने बीवी सबको नमाज पढ़ने की तलकीन करें। मेरे भाइयों, आज हम सब यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। उसके पीछे की एक वजह जो मैंने जानने की कोशिश किया है वो ये है कि हमारे दिलों से फिक्र आखिरत का तसव्वुर खत्म हो गया है, और सबसे बढ़कर ये कि जहन्नम के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया है। वल्लाह बता रहा हूं, जिस दिन जहन्नम की हकीकत को जान लिया उसके बाद से नींदें हराम हो जाएंगी। जहन्नम की हकीकत, जहन्नम की गहराई, जहन्नम के सजाओं को अगर आपने जान लिया तो आप दुनिया फानी के पीछे ऐसे मदहोश और ऐसे रक्स करते हुए नजर नहीं आएंगे, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा से कहा, ओ मेरे सहाबाओ, उस वादी, गम वाले वादी से पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गम वाली वादी कौन सी वादी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नम के अंदर एक वादी है जो इतना गम लिए हुए अपने अंदर है, इतना गहरा है। सुनो ऐ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम के बाद सारे हिस्से उस इलाके से पनाह मांगते हैं। सोच कर देखने वाली बात है, जिस जहन्नम को अजाब के लिए बनाया गया है, उस जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से पनाह मांगता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वादिन फी जहन्नम यतअव्वदु मिनहु जहन्नम फी कुल्ली यौम अर्बअमियति मर्रा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दिन में 400 मर्तबा जहन्नम का सारा हिस्सा उस इलाके से पनाह मांगता है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गम को रखा हुआ है। कहां खोए हुए हैं, जहन्नम को हम सह पाएंगे? एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब रसूल के साथ बैठे हुए थे, एक आवाज सुनाई पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आवाज कैसी है जानते हो? कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, जहन्नम के मुंह पर आज से 70 साल पहले एक पत्थर को रखा गया था, आज वो उस खाई पे पहुंचा है। छोटा मोटा पत्थर होगा, जहन्नम में छोटा मोटा पत्थर डाला गया होगा, 70 साल में उस खाई में पहुंचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उस जहन्नम से लोगों पनाह मांगा करो। मेरे भाइयों, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। आपने मेराज में सारे नबियों से मुलाकात की और जिस से आप मिले सबसे आप मुस्कुराहट के साथ मिले, सामने वाला भी मुस्कुरा रहा है, कोई ऐसा आपको नजर नहीं आया जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। ये सही हदीस आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मिकाइल के पास से गुजरा तो मैं मिकाइल के बारे में जानता नहीं था। मैंने जिब्राइल से कहा, ये कौन है? माली आरा मिका, ये कौन है? कहा, ये मिकाइल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है कि मैं सारे को हंसता हुआ देख रहा हूं, इसको उदास देख रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमी कहते हैं, मा ज़हिका मिकाइल, मिकाइल उस दिन से नहीं हंसा है, मुंज़ खुलिक़तिन नार, जिस दिन से जहन्नम को पैदा किया गया है उसके बाद से मिकाइल के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई है। सोचने वाली बात है। फरिश्तों की जमात, ये मासूमीन की जमात है, इनका जहन्नम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर से हंसी निकल गई है। देंगे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है, एक मर्तबा एक जगह से गुजर रहे थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक नौजवान है, हंस रहा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कहा, क्या तुमने पुलसरात को पार कर लिया? आज हमारे नौजवान यहाँ वहां बैठते हैं, तकरीर अभी करेंगे और कहेंगे कि कोई बात नहीं, इनका काम है। वल्लाह बता रहा हूं, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम या सलफ सालिहीन के अंदर जब इस तरीके की बातों को सुना करते थे, जिंदगी की काया पलट हो जाया करती थी। हसन बसरी कहते हैं, मैंने उस नौजवान से कहा, क्या तुमने पुलसरात को पार कर लिया है? उसके बाद से लोगों ने लिखा कि जिंदगी में वो नौजवान कभी हंसा ही नहीं, कभी नहीं हंसा जब पुलसरात का तसव्वुर उसके अंदर पैदा हुआ। नमाजों को पढ़िए मेरे भाई। जहन्नम में जाने वाले जो लोग होंगे, जितने लोग जाने वाले होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या जवाब देंगे? कहा जाएगा, क्या बात है भाई, तुम मुसलमान थे, कलमा गो थे, नमाज कभी कभार पढ़ लिया करते थे, आज यहाँ क्यों आ गए हो? अल्लाह फरमाता, फवैलुल लिल मुसल्लीन, जो डर डर कर नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए, सुस्ती के साथ पढ़ने वालों के लिए भी वेल है। लेकिन जो बराबर कभी नहीं नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता वो लोग कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। जहन्नम की आजाब
کون سہ پائے گا؟ اس انسان اور اس دل اور اس جسم کے اندر جہنم کی تاب لانے کی طاقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنی پہچان نماز ہے، مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے، لہذا نماز پڑھیں۔ ایک مسجد ہماری یہ ہے، الحمدللہ دوسری مسجد بن کر تیار ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کا یہ رویہ رہا، اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن آپ اور ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ کچھ بھی اسلام کا ہونے والا نہیں ہے، اللہ ہمارے بدلے میں کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ اپنے آخرت کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور غفلت کی جو زندگی گزر گئی ہے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اسے اپنے آغوش میں لیتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، کوئی وقت بلا وجہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایک وقت اگر چھوٹ جاتی ہے، اگلے وقت میں اس کو قضا کریں گے، یا وقت رہتے رہتے وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی ساری باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین سے قریب آ کر اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔